بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نمی گویم چنینی یا چنانی بہر صورت تسر الناظرینی. ز سر تا پا ز پا تا سر حسینی نازنینی محجبینی. سب سے پہلے یہ پورا مجلس میرے ساتھ مل کے درود ابراہیم کو بلبلوں کی طرح جو باغوں میں گیت گاتے ہیں، آپ اسی عشقیہ انداز میں درود ابراہیمی کو اس جذبہ کے ساتھ جھوم جھوم کے میرے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ نذرانہ عقیدت ہوگا، یہ ہدیہ ہوگا برائے روح آقائد و جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد ہم چلیں گے درود کے دنیا میں. اللہ ان التیاری حصبا یوما الى ارض الحرم. ان التیاری حصبا یوما الى ارض الحرم. بلغ سلامی روضة فیہا نبی محترم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. او دور حدیث کے طالب علموں، تم نے تو پورا پیٹرول تازہ ڈالا ہوا ہے اپنے گاڑیوں میں. تمہاری آواز سب سے اونچی ہونی چاہیے. تم تو ہمارے طبیعت کو اچھی طرح جانتے ہو. اللہم بارک علی محمد، اور زور سے، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں اپنے سب
مہمانان گرامی کو تہ دل سے، خلوص دل سے تمام علماء، زہاد، فقہاء، محدثین، مفسرین، اساتذہ و مشائخ کو تہ دل سے وہی دعا کرتا ہوں، وہی خوش آمدید پیش کرتا ہوں جو کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کو جب وہ آپ کے خدمت میں 40 افراد پر مشتمل وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، میرے آقا نے ان کو خوش آمدید کہا. منی واجہ آیا نا وشات کو کتا گوشت خوش آمدید خیلی خیلی وشات کے واجہ چی فرمائے؟ واجہ فرمائے مرحبا بالقوم. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مرحبا بالقوم، یعنی اتیتا مکانا رحبا، آپ ایسی جلسے میں آئے، ایسے جگہ میں آئے اور ختم بخاری پر شرکت کرنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، وہاں بنات میں میری ماؤں، بہنوں، اللہ کی قسم تم اس جگہ پہ آئے ہو. آج میرا رب العالمین کا رحمت جوق در جوق اس جلسے پہ برس رہی ہے. میں تم سب کو مرحبا کہتا ہوں، مرحبا بکم، مرحبا بکم. تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو. اور میرے لیے آپ حضرات کا یہاں آنا اتنا لذیذ ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنا شیرین ہے. اللہ کی قسم اصل میں اتنی لذت نہیں، اصل میں شہد میں اتنی شیرینی نہیں ہے جتنا شیرینی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بخاری شریف میں پڑھا کر ختم کر کے اس پر جو آخری حدیث پر آپ لوگ آئے ہو، آپ لوگوں کو اللہ نے وہ حلاوت دی کہ جو حلاوت اصل میں وہ حلاوت بقول ما بلوچم بینا گتا ہم اشرکنی نیستے بخش سبحان. میں اپنی ماؤں بہنوں کی جو وہاں تشریف فرما ہے، تقریباً 27 بچیوں نے بھی حافظہ ہونے کی شرف و سعادت حاصل کی ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں 27 میرے بیٹیوں نے قرآن پاک کو یاد کیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان 10 نوجوانوں کو اس شہید سمیت جو دستر بندی ان کی یہاں نہیں ہوئی، مجھے امید ہے کہ ان کے دستر بندی میرا رب خود وہاں فرمائیں گے. اب اگر نعرہ لگانا تھا تمہیں تو صرف ایک ہی پہ کیوں اکتفا کیا بیٹا؟ تو پھر یہ بھی کہہ دو نا کہ شان علماء، زور سے بولو، شان علماء، شان محدثین، شان فقہاء، شان حفاظ، شان تالی قرآن. یہ بھی ملایا کرو نا. صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ منہ میں وہ نمک کا وہ بو آ جاتا ہے، باقی آگے بھی تجھے چلنا ہے بھائی. اس سے پہلے چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں نے حضرت مولانا غلام اکبر مدظ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ نے خیر الکلام ما قل و دل کر کے اپنے آپ کو فارغ تو کر دیا، لیکن میرا مثال اس 10 ٹن گاڑی کی ہے
کیا کہتے ہیں داتن کو یہاں؟ تریلی، تریلی کہتے ہیں، 10 ویلر. میں اگر منہ سیدھا کروں گا تو دم ٹیڑھا ہو جائے گا، دم کو سیدھا کروں گا اگلے والا حصہ ٹیڑھا ہو جائے گا. مجھے تو پورا روڈ چاہیے چلنے کے لیے، لیکن ابھی روڈ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں ایک لطیفہ اپنے اس جلسے کی لذت و حلاوت پر آپ کے لیے اور اپنے ان ماؤں بہنوں کے لیے بیان کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا علی بیمار ہو گئے. خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان، یہ تینوں حضرت علی کی حال پرسی کے لیے، اعادت کے لیے چلے گئے. جب حضرت علی نے دیکھا ان کو کہ یہ تینوں اکابر خلفاء میرے حال پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، اعادت کے لیے آئے ہیں، حضرت علی تو اپنا بیماری بھی بھول گئے. بولو سبحان. ان میں محبت تھی، ان میں پیار تھا، ایک دوسرے کے یار تھے، ایک دوسرے کے جان نثار تھے، ایک دوسرے کے غم گسار تھے، ایک دوسرے کے دلدار تھے، محبت تھی. حضرت علی بھول گئے کہ میں بیمار ہوں، خوشی خوشی میں سب کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا حضرت مجھے افتخار دیا ہے میرے گھر میں آئے ہو، 1 منٹ رکیے، میں کچھ لے کر حاضر کر دوں آپ کی مہمان نوازی کے لیے. حضرت علی تشریف لے گئے. وہاں چونکہ حضرت علی جس طرح علم میں بحر مواج تھے، جس طرح علمی میدان میں وہ تموج، موج در موج ان میں موجود تھی، سخا کے دنیا میں بھی حضرت علی مواج تھے. بولو سبحان اللہ. جس کے پاس 4 درہم تھے، صبح 1 دے دی، مولانا ظہر کو 1 درہم دے دی، عصر کو 1 درہم دے دی، شام کو 1 درہم دے دی. یعنی انہوں نے 4 وقتوں میں صدقہ کر دیا. میرے ابو بکر کے پاس 40 درہم تھے، اس نے ہر ٹیم پہ 10 درہم، 10 ہزار درہم میرے نبی کے خدمت میں صدقہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. یہ سب سخی تھے، یار تھے، جان نثار تھے، غم گسار تھے ایک دیگر. حضرت علی اٹھ گئے، چلے گئے وہاں ایک تشت میں. تم سب سن رہے ہو میری بات، سمجھ بھی رہے ہو؟ ایک تشت میں. ابھی ہم بھی آپ کے سامنے تشت پیش کریں گے، لیکن نماز کے بعد ابھی نہیں. تشت میں کچھ عسل، بینگ وہ لائے، سفید تشت، سفید تشت، اور اس سفید تشت میں عسل، شہد تھے، بینگ تھے. اس بینگ میں ایک کالی بال بھی پڑی ہوئی تھی. جب وہ تشت کو لا کر ان تینوں خلفاء کے درمیان میں رکھ دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کمال کر دکھایا. کہا دیکھو کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ کوئی اچھا سا کلمہ، کوئی اچھا سا بیان بات کہہ کے پھر وہ چاٹ سکتا ہے، لے سکتا ہے. جب تک کوئی اچھا بات، مقولہ کلام نہیں کرے گا، اس کو پینے کھانے کی اجازت نہیں ہے. واہ میرے صدیق، واہ میرے صدیق. حضرت علی نے کہا حضرت تو پھر تو آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، انت اعزنا و اکرمنا و سیدنا. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت علی کا. کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. حضرت آپ ہمارے عزت دار ترین شخص ہیں، آپ ہمارے اکرام والا ترین شخص ہیں، آپ ہمارے حضرت جی اے ابو بکر صدیق ہمارے سردار آپ ہیں. فقل اولا، سب سے پہلے آپ کو کچھ کہہ کے چانٹنا پڑے گا، کھانا پڑے گا. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھ پر ہے تو میں شروع کر دیتا ہوں. سنو،
او شہید اللہ گوٹ کے ساتھیوں، او نیول کے نوجوانوں، او دور دراز سے ہمیں افتخار دینے والے، او حسین چہرہ والوں، سنو میرے صدیق نے کیا کہا۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس جلسے کی اہمیت دیکھو۔ فرمایا الدین انور من التسط، یہ تش جس میں اے علی تو شہد لے کر آئے ہو، جو میرے اللہ کا دین ہے، الدین انور من التسط، دین اس سفید تس سے بھی زیادہ نورانی ہے، بولو سبحان اللہ۔ وذکر اللہ احلی من العسل، اللہ کا جو ذکر ہے، یاد ہے، وہ ان شہدوں سے جو آپ لے کر آئے ہو، اللہ کی ذکر ان شہدوں سے، اس بینگ و اصل سے بھی زیادہ میٹھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہر بات پہ سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ اب رہا تیسری بات، وہ شعر جو تھا، وہ بال جو اس شہد میں دیکھا جاتا تھا، فرمایا وَالشَّرِيعَةُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، جہاں تک شریعت محمدی کا تعلق ہے، شریعت محمدی حضرت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ تین باتیں حضرت ابو بکر نے کہہ دیا اور شروع ہو گئے۔ ہمارے بلوچی ایک قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں چند علماء بیٹھے اور ان میں ایک سادہ دیہاتی بھی تھا، کسی کے ہاں مہمان تھے، کھانا کم تھا۔ مولوی تو آپ جانتے ہو ماشاءاللہ اللہ نے اس کو ایک ارادت خاص دیا ہوا ہے کھانے کے ساتھ۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار یہ کھانا کم ہے، ہم مہمان زیادہ ہیں، کوئی ایسا جملہ بتائے جس میں آخر میں ہا ہا ہو، پھر وہ کہے۔ پہلے مولوی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، اس نے شروع کر دی۔ اب جو قریب والا تھا اس نے کیا کہا والقمر اذا تلاہا، وہ بھی شروع ہو گیا۔ تیسرے حافظ صاحب نے اس نے کہا والنہار اذا جلاہا، یہ بھی کود پڑا کانے پہ۔ اب رہ گیا بیچارہ دیہاتی صوفی صاحب، وہ چلہ والا ساتھی رہ گیا بیچارہ۔ اس نے دیکھا یار یہ مولوی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے ہر ایک نے آیات پڑھا، اب میں کیا پڑھوں، میرے لیے مصیبت آ گئی۔ اس نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم منگو شما ہا ہا، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے ہا ہا کرتا رہوں گا۔ اب یہ بھی مضبوط تبلیغی تھا نا، اس نے بھی اپنا حصہ لے لیا۔ اب سیدنا ابو بکر نے تین کیسے باریک کلمے بتا دیے۔ اب آ گیا باری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلیفہ ثانی مسلمین، اللہ رفیق قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلا رفیق یار بھی تھا، رفیق غار بھی تھا، رفیق بدر بھی تھا، رفیق قبر بھی تھا۔ اللہ حضرت عمر نے کیا فرمایا الجنت انور من الطست، جنت جو ہے وہ طست سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ وذکر اللہ احلی من العسل، اللہ کا جو ذکر ہے وہ عسل سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ والصراط ادق من الشعر، قیامت والی دن پول صراط جو اللہ قائم فرمائیں گے نا گزرنے کے لیے، وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب آئی باری حضرت عثمان کی، حضرت عثمان نے فرمایا القرآن انور من الطست، اے علی القرآن انور من الطست، قرآن طست سے بھی زیادہ پر نور ہے، زیادہ سفید و زیادہ نورانی ہے۔ وقراءۃ القرآن احلی من العسل، قرآن کا پڑھنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، قرآن کا پڑھنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور فرمایا وَتَفْسِيرُهُ عَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، قرآن کی تفسیر کرنا اس کالے بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بڑا
اب آیا سیدنا علی. سیدنا علی کا جواب آج میں چاہتا ہوں میں یہی جواب اپنے طرف منسوب کر کے تمہیں یہ کہہ دوں. سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا الضیف انور من الطست. اے ابو بکر، اے عثمان، اے عمر، مہمان وہ طشت کی نور سے مہمان کی نور اور زیادہ ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. الضیف انور من الطست. فرمایا وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. مہمان کا جو کلام ہوتا ہے، مہمان کی بات وہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. او مہمانوں میرے مہمانان گرامی ہو، میرے مہمانان گرامی ہو. ہاں فرمایا الضیف انور من الطست وکلام الضیف احلی من العسل. اور پھر فرمایا وقلبہ ادق من الشعر. مہمان کا جو دل ہے نا وہ کال سے بھی، یہ کالی جو وہ کال تھا نا، شعر تھا میت گوشتے مہمان دل چمیدہ ہنگا نازک تیرے، مہمان دل چمیدہ ہنگا باریک تیرے. ان چلو کے حبریا مہمان دل خور بھی، مہمان ناراض بھی، مہمان کا جو قلب ہے وہ باریک ہے. ایک چھوٹی سی بات اگر میزبان ایسا کہہ دے جو خاطر مہمان کو نہ لگے تو مہمان کا دل خراب ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ اپنے بات کو اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ ہمیں مہمانوں کی دل کا بہرحال کیا رکھنا ہے؟ بولو خیالداری رکھنا ہے. آپ ہمارے مہمان ہو، ہمارے لیے تس سے زیادہ نورانی ہو، اور آپ کا جو ہے ہاں عزت و اکرام شہد سے بھی بڑھ کر ہے، اور آپ کا دل اس کو بھی ہمیں خیال کرنا ہے. آخر میں اپنے ماؤں بہنوں سے کہوں گا، میرے ماؤں بہنوں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. آج تم سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کی اس کلاس میں آئی ہو جو سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب، سیدہ ام سلیم، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، یہ جتنے بھی میرے نبی کے صحابیات تھے یا میرے نبی کے ازواج مطہرات تھے، وہ اس کلاسوں کو زندہ رکھتے تھے. وہ پڑھتی تھی اور پڑھاتی بھی تھی، وہ خود عمل کرتی تھی، اپنے بچوں کو بھی عمل کرواتی تھی. میں پھر تم سے مؤدبانہ گزارش کروں گا میرے ماؤں بہنوں، اللہ تمہیں اجر دے. جو 4-5 گھنٹہ تم یہاں رکی ہوئی ہو، اللہ تمہاری گناہوں کو اس ختم بخاری کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ میرے ان مہمانوں کے گناہوں کو اس ختم بخاری کی برکت سے اللہ معاف فرمائے. اگر زندگی رہی کسی اور جلسے میں اپنا باقی باتیں بتا دوں گا. ابھی آخر میں کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. شیخ محمد